السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے مسجد آئے تو اس پر لازم ہے کہ وہ تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ادا کر کے بیٹھے اور پھر امام کا خطبہ سماعت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر اول وقت میں تشریف لاتے ہو تو جب تک امام خطبہ نہیں دیتا مفہوم بیان کر رہا ہوں تو جتنی استطاعت ہو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت الغرض 10 20 جتنی رکعت استطاعت ہو نماز پڑھ لے 2 کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعات کی کوئی تحدید کوئی تعداد کوئی لمٹ نہیں بیان کیا، یہ اپنے وقت پر ملنے پر آپ پر محیط ہے۔ اول وقت جمعہ کے روز صحابہ کرام جب جمعہ کی نماز کی تیاری کیا کرتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اول وقت مسجد میں جا کر پہلی صف میں تشریف فرمائیں اور اس وقت تک سنتیں نوافل ادا کرتے رہتے تھے جب تک امام ممبر پر تشریف نہ لائے، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتے تو پھر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہی سنت حکم ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ شخص آیا اور بیٹھ کر خطبہ سماعت فرمانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک امام ممبر پر نہ بیٹھے آپ جس قدر ہو سکے 2 کر کے سنت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کہ جو شخص تواتر کے ساتھ ایسا کرتا ہے اللہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے بعد جب امام سلام پھیر لے اور اس کے اذکار کے بعد مسجد میں ہو تو 2 رکعت کر کے 2 دفعہ 4 سنت ادا کرنا، اور اگر گھر جا کے پڑھے تو صرف 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت۔ جمعہ سے پہلے امام کے ممبر پر تشریف لانے سے پہلے جتنی استطاعت ہو سکے وہ امام کے خطبے کے شروع ہونے سے پہلے نوافل سنتیں ادا کر سکتا ہے۔ اس کی کوئی تحدید کوئی تعداد نبی مکرم نے نہیں فرمائی، اور جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے بعد اگر وہ مسجد میں ہی ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے، یعنی 4 رکعتیں پڑھے جمعہ نماز کے بعد اور اگر وہ گھر جا کر پڑھے تو صرف 2 رکعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حدیث جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس آج بھی دین موجود ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی اس دین کو کامل فرمایا، اس کو مکمل فرمایا، اس کو من اور ہم تک پہنچایا۔ تو جمعہ کی نماز سے پہلے جس قدر ہو سکے ہم اپنی عبادات بڑھائیں، اور جمعہ کے بعد اگر مسجد میں ہی ٹھہریں تو 4 سنتیں ادا کریں 2 کر کے، اور اگر گھر آ جائیں تو پھر 2 سنتیں ادا کریں۔ ہمیں اپنی زندگی کے معمولات میں یہ چیز شامل کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو احکامات دیے اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان احکامات پر عمل کر کے ثابت کر دیا کہ جو انہوں نے سنا وہی دین ٹھہرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے سننے اور من دوسروں تک پہنچانے کی
توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تمام مسلمانوں کو جمعۃ المبارک آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ